الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر انسان کی انر انجینئرنگ کے بارے میں ایک بات چل رہی ہے، یعنی انسان کی اندرونی انجینئرنگ کیسے ممکن ہے، یا اس کی اندرونی اصطلاح کیسے ممکن ہے کہ جس سے اس کا بدن بھی سنور جائے، اس کی روح بھی سنور جائے، اور وہ ابدی طور پر امن و عاشقی، سکون و اطمینان کی دولت کو حاصل کر سکے۔ تو انڈیا میں خاص طور پر جو یوگی، سادھو یا سوامی قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے پیروکاروں کو طرح طرح کی مشقیں بتاتے ہیں۔ کبھی ایسے کرو، آپ یہ یوگا کی مشق اختیار کریں تو اس سے آپ کو یہ کچھ حاصل ہوگا، یا آپ یوں کریں تو آپ کو نروان حاصل ہو جائے گا، یا آپ کا دل اور بدن سنور جائیں گے، یا آپ کو دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے گی۔ بعض یوگی قسم کے لوگ انہیں سانس کی مشقیں بتاتے ہیں۔ تو ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان کو اختیار کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں وہ اپنے ان یوگی حضرات کے بارے میں طرح طرح کے عقائد رکھتے ہیں، انہیں پر اسرار طاقتوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو اسلام اس بارے میں جو ایک حل پیش کرتا ہے، وہ ایسا بہترین حل ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی مذہب یا مکتب فکر نے پیش نہیں کیا، اور اس پر چل کر انسان کی اندرونی اصلاح، جس سے کہ اس کا دل سنور جائے، اس کے بدن کے، روح کے تمام لوگ دور ہو جائیں، اور وہ دائمی طور پر سکون و اطمینان کی دولت کو حاصل کر سکے۔ تو ایسا صرف دین اسلام میں ممکن ہے، جو ان طریقوں سے بدرجہ بہتر ہے جو کہ یہ لوگ سادھو یا گرو قسم کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں اسلامی نظریہ کی روح سے اس بات پر روشنی ڈالوں گا کہ وہ کون سے اصول ہیں جن پر چل کر انسان کی اندرونی اصلاح ممکن ہے، اور وہ دینی و دنیاوی طور پر کس طرح امن و سکون حاصل کر سکتا ہے۔ تو دین اسلام میں جو اصلاح کا محور ہے وہ انسان کا دل ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر دل کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ دل سے مراد دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو کہ انسان جسم میں موجود ہے، جس کا کام پورے جسم کو خون سپلائی کرنا ہے، خون پمپ کرنا ہے، اس کا کام یہ ہے۔ اور جس دل کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے وہ انسان کا عقل و شعور ہے، اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کی طاقت ہے،
جسے ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں وہ دل جسے عقل شعور کہا جاتا ہے، جس میں اپنے نفع نقصان کی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور جو اپنے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس سے وہ دل مراد ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صدق اللہ العظیم۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں، اور ان کے دل ہیں مگر یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یا ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، متفق علیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو تمام جسم بھی صحیح ہے، اور اگر اس میں کوئی فساد آ گیا، خراب ہو گیا، تو تمام جسم ہی اس میں فساد آ گیا۔ جان لو کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام جس چیز کو مخاطب کرتا ہے وہ انسان کا دل ہے، یعنی وہ عقل و شعور اور ضمیر ہے، جسے اپنے برے بھلے کو سمجھنے کا اختیار بھی ہے، اور کسی ایک راستہ کو اختیار کرنے کی طاقت بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے ضمیر میں اس کی نیکی بدی کو الہام کر دیا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روشنی سے اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں، چاہے مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ چوری کرنا، غلط کاری کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو تکلیف دینا کیسا ہے، وہ فوراً بلا تعمل یہ کہے گا کہ سارے کام ہی غلط ہیں، نہیں کرنے چاہیے۔ وہ اس سوال کے جواب میں کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں نہیں جانتا کہ چوری کرنا کیسا ہے، کسی کو تکلیف دینا کیسا ہے، یا غلط کاری کرنا کیسا ہے۔ تو میں پھر ایسا کروں گا کہ میں اپنے کسی مذہبی پیشوا کے پاس جاؤں گا، اس سے پوچھ کر بتاؤں گا، یا میں فلاں کتاب کو دیکھوں گا کہ پتہ چلے کہ یہ کام کیسے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہے گا، فوراً اسی جگہ یہ بات بتائے گا یہ کام غلط ہے۔ پھر اگر اس سے پوچھا جائے کہ عبادت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، سچ بولنا اور کسی کی خدمت کرنا کیسا ہے، فوراً یہ کہے گا کہ تمام کام صحیح ہیں اور کرنے چاہیے۔
تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کی ایسی روشنی عطا کی ہے کہ جس سے برے بھلے کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہے وہ انسان کو ٹوکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے برے بھلے کو سمجھنے کی طاقت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے وہ انسان کو ٹوکتا ہے۔ اگر وہ غلط کام کرتا ہے اس کو ٹوکتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اگر اس نے کوئی بھی غلط کام کیا، کسی کے ساتھ ناکاری وغیرہ، جھوٹ بولا، کسی کو تکلیف دی، اس کا ضمیر بے چین رہتا ہے، وہ زبان ہاتھ اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا ثبوت حدیث شریف میں ہے، فرمایا نبی پاک رسم سے کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا گناہ یہ ہے کہ وہ تیرے دل میں کھٹکے اور اس بات سے خوف زدہ ہو کہ لوگ میری اس حرکت پر مطلع ہو جائے، اطلاع پا لیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس شخص کا ضمیر زندہ ہے جب بھی وہ غلط کام کرتا ہے تو اسے ٹوکتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ مشاہدہ کی بات ہے کہ ضمیر کی چبھن، ضمیر کا ٹوکنا اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتا ہے، اسے چین نہیں آتا۔ اور یہ بات اکثر مشاہدہ میں آئی ہے کہ کوئی مجرم آدمی ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، مگر اس کا ضمیر اسے چین نہیں لینے دیتا اور وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اسے چین آتا ہے کہ جیسا کیا ویسا اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر انسان کا دل صحیح ہے تو اس کا تمام جسم صحیح ہے، اس کی اندرونی انجینئرنگ صرف اسی طریقہ سے ممکن ہے، اس کی اندرونی اصلاح، اسے اپنے آپ کو اندرونی طور پر صحیح کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو، اپنے عقل و شعور کو صحیح کر لے۔ اسی میں اس کی بقا ہے، اسی طرح وہ ابدی اور دائمی طور پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور سکون اطمینان کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو آدمی روز قیامت اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس کا دل صحیح و سالم ہے، قلب سلیم یعنی صحیح سالم ہے۔ کس طرح سے؟ برے عقائد سے، برے اعمال سے، برے خیالات سے اس کا دل صحیح و سالم ہے، یعنی اس کا دل کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہے، اس کا دل ہر طرح کی بدعات وغیرہ یا غلط کام یا خلاف شرع جو کام ہے اس سے پاک ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، اور وہ آدمی خلوص نیت سے اس بات کا طالب ہے کہ میری اصلاح ہو جائے دنیا میں بھی آخر میں بھی۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ انسان کی اندرونی اصلاح یا اندرونی انجینئرنگ کے لیے ممکن ہے۔ اس طریقہ وہ چلے گا، اسے دائمی طور پر کامیابی حاصل ہوگی۔ اور وہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ ایسے مشقیں کریں، یہ روحیت ہے، یعنی اس طرح وقتی طور پر تو انسان کو سکون مل سکتا ہے، مگر دائمی ابدی طور پر جو سکون و اطمینان کی دولت ہے وہ صرف دین اسلام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا مجھے اور آپ کو
اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارا عید البلاغ مبین۔